دا بیوٹی اینڈ دا بیسٹ. اس ناول کو تحریر کیا ہے سمرین زاہد نے. فرحان جب اپنے جزیرے پہنچا تو گہما گہمی کا عالم تھا. ہر طرف خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں، مانو خون کی بارش ہو رہی تھی، جیسے آج ڈیول آئی لینڈ میں. فرحان اس اچانک افتاد پر بوکھلا کر رہ گیا تھا. ابھی وہ یہ سب سمجھنے کی کوشش میں تھا کہ اچانک آسمان سے ایک قالین اترتا اسے دکھائی دیا تھا. وہ قالین جیسے اس کی نظروں کے سامنے اترا تھا، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب دیکھنے لگا تھا. پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، آسمان جیسے ٹوٹ کر اس پر آن گرا تھا. آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے گال سے ہوتے زمین پر گر رہے تھے. وہ جو کبھی رویا نہیں تھا آج رو بیٹھا تھا. دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو چکا تھا. ارسلان، دائم، چاچا، فہد، یاسر، عاطف، بھابھی. وہ ایک ایک کا نام لے کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا. سب خون میں لت پت قالین پر بے جان پڑے تھے. اچانک سے سارے رشتے ٹوٹ گئے تھے. سب کو کھو دیا تھا اس نے. پیٹر! اس نے غصے سے لال سرخ ہوتی آنکھوں سے چیخ کر پیٹر کو پکارا تھا کہ اچانک اس کے پاس ایک لفافہ آیا تھا. اس نے فوراً کھولا تھا. کیسے ہو فرحان؟ امید ہے ٹکڑوں میں بکھر چکے ہوگے تم، مگر ابھی اور بھی بہت کچھ دیکھنا باقی ہے. جلدی سے ایسٹر آئی لینڈ پر پہنچو. تمہاری جان عزیز ماہم خطرے میں ہے. ہا ہا ہا. خط پر لکھے پیٹر کے الفاظ اسے غصہ دلا گئے تھے اور وہ فوراً جزیرے کی جانب روانہ ہوا تھا. جو چھوڑ کے چلے گئے تھے ان پر رونے سے اچھا جو زندہ ہیں ان کی جان بچانا اہم تھا. فرحان لال سرخ ہوتی آنکھوں میں بدلے کی آگ لیے ایسٹر آئی لینڈ پہنچا تھا. مگر یہاں کا منظر دیکھا تو جیسے وہ سکتے میں آ گیا. بالکل سوچ کے برعکس تھا. وہ سمجھا یہاں امن و امان سے لوگ ہوں گے تو وہ سب کچھ تہس نہس کر دے گا، مگر یہاں تو خون پانی کی طرح ہو بہو ویسے ہی بہہ رہا تھا جیسے ڈیول آئی لینڈ میں بہایا گیا تھا. کیا ہوا فرحان؟ ساکت ہو گئے؟ جھٹکا لگ گیا تمہیں یہ سب دیکھ کر؟ عقب سے آئی گھمبیر اور تمسخر اڑانے والی آواز پر وہ پلٹا تو اپنے مقابل پیٹر کو پا کر وہ اسے دیکھنے لگا تھا. پیٹر، تم نے بہت غلط کیا. تم تو انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں. فرحان نے اسے دیکھتے غصے سے کہا تو وہ مسکرایا تھا. پیٹر نہ تو انسانوں اور نہ ہی جانوروں کی فہرست میں آتا ہے، بلکہ پیٹر کا نام تو شیطانوں کی فہرست میں اول میں آتا ہے. اس نے کہکا لگاتے ہوئے کہا تھا. پیٹر! فرحان غصے سے دھاڑا تھا. ارے ابھی تو بہت کچھ دیکھنا باقی ہے. اپنی جان عزیز ماہم کو دیکھنا نہیں چاہو گے؟ اس نے اسے ماہم کا یاد دلایا تو وہ فکر مند ہوا تھا. کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ اس نے اسے دیکھتے پوچھا تو وہ مسکرایا تھا. آنکھوں دیکھا حال بہت معنی رکھتا ہے بنسبت بتانے کے. اب میں یوں بتا دوں گا تو مزہ نہیں آئے گا نا. چلو چل کر دیکھ لینا اپنی ماہم کو. پیٹر نے اسے دیکھتے کہا اور فوراً اڑ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ فرحان اس کے پیچھے چل دیا تھا. یہ منظر ہے محل کے اس حصے کا جہاں بادشاہ جنیجو کا تخت تھا، جہاں دربار لگتا تھا. مگر آج وہاں لوگوں کی محفل نہیں تھی، بلکہ آج انسانی خون کو مدعو کیا تھا. آج اس امن پرست دربار میں خون کی محفل جمی تھی. ہر طرف خون کی قطاریں بہہ رہی تھیں. محفل کے بیچوں بیچ خون چھت سے یوں گر رہا تھا جیسے پہاڑوں کا سینہ چیرتی کوئی پانی کی لہر زمین پر گرتی ہے. پیٹر سیدھا بادشاہ جنیجو کے تخت کے پاس اترا تھا جہاں اس نے ماہم کو رسیوں میں جکڑا ہوا تھا. تبھی وہاں فرحان پہنچا تو اس کی نظر جیسے ہی چھت سے گرتے خون پر گری، اس نے فوراً آنکھیں بند کر لی تھیں.
دل میں درد سا اٹھا تھا. وہ جیسا بھی پتھر دل سہی مگر اتنا بھی بے حس نہ تھا کہ کسی انسان کا سر دھڑ سے الگ کر کے اس طرح محل کے بیچوں بیچ لٹکا دے جس سے انسانیت بھی دہل جائے. مگر یہاں بات پیٹر جیسے سفاک انسان کی تھی جس نے نہ صرف معصوم لوگوں کو قتل کر دیا تھا بلکہ بادشاہ جنیجو کو مار کر ان کی گردن کو محل کے وسط میں لٹکا کر عبرت کا نشان بنا ڈالا تھا. سامنے رسیوں میں جکڑی ماہم اپنے باپ کی لاش کی یوں بے حرمتی ہوتے دیکھ ٹوٹ چکی تھی. بھلا کوئی بیٹی بھی برداشت کر سکتی تھی کہ اس کے باپ کی لاش کے ساتھ کوئی اس طرح کی بدسلوکی کرے، مگر وہ مجبور تھی، کچھ کر نہیں سکتی تھی. پیٹر، فرحان کی غصے بھری آواز محل میں گونجی تو پیٹر نے کہکہا لگایا تھا. تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے فرحان، اب تم اپنی ماہم کو مرتا دیکھو گے. پیٹر نے فرحان کو سنجیدگی سے دیکھتے کہا تو فرحان کے دل میں ڈر سا جگا تھا. وہ کیسے برداشت کر لیتا ماہم کے ساتھ کچھ غلط؟ ہاں، اس نے کہا تھا کہ وہ سب اس نے بس سچ جاننے کے لیے کہا، مگر اس نے یہ بات اسے نہیں بتائی کہ وہ محبت کرنے لگا ہے. اسے مقصد بعد میں بتانے کا تھا مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا. اینجل، پہلی بار اس نے اسے اینجل پکارا تھا. ماہم نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا مگر چہرے پر درد کے ساتھ ایک مسکراہٹ نے پل بھر کے لیے رخ کیا تھا. اس کی محبت کا اعتراف سن لینے کی خوشی پل بھر کے لیے اس کے چہرے پر چھائی تھی مگر پھر باپ کے غم نے لبادہ اڑا دیا تھا اس کے چہرے پر. پیٹر نے اس کی جانب ہاتھ کیا تو اس کی رسیاں کھل گئی تھیں. فرحان جانتا تھا اس کے اوپر جادو کی وجہ سے وہ اسے مار نہیں سکتا. اس نے اس بار اپنی اور پیٹر کی لڑائی کو بلائے طاق رکھتے فی الحال ماہم کو بچانا ضروری سمجھا تھا، پھر چاہے اسے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑتا. تیرے جستجو کے حصار سے، تیرے خواب، تیرے خیال سے میں وہ شخص ہوں جو کھڑا رہا تیری چاہتوں سے ذرا پرے. کبھی دل کی بات کہی نہ تھی، جو کہی تھی وہ بھی دبی دبی. میرے لفظ پورے تو تھے مگر تیری سماعتوں سے ذرا پرے. تو چلا گیا میرے ہم سفر، ذرا دیکھ مڑ کے تو ایک نظر. میری کشتیاں تو ہیں جلی ہوئی، تیرے ساحلوں سے ذرا پرے. پلیز اسے کچھ مت کرنا، تم چاہو تو میری جان لے لو مگر اسے چھوڑ دو. میں تمہارے پیر پڑتا ہوں، میری اینجل کو چھوڑ دو. اس نے نم آنکھوں سے اس پتھر دل انسان کے پیروں میں گرتے ہوئے التجا کی تھی. وہ جس نے کبھی پانی کا گلاس خود نہیں بھرا تھا، آج وہ اس صنف نازک کے لیے نہ صرف پیروں تک گرا ہوا تھا بلکہ گڑ گڑا رہا تھا. تم اسے نہیں بچا پاؤ گے، بلکہ تم خود کو بھی نہیں بچا پاؤ گے. آج کی یہ کالی رات تم دونوں پر بھاری ہے. اس آدمی نے کہکہا لگاتے ہوئے کہا تھا. تمہیں میری جان چاہیے نا تو میری جان لے لو مگر میری اینجل کو چھوڑ دو، اسے جانے دو. تمہاری دشمنی مجھ سے ہے نا تو اسے بیچ میں مت لاؤ. اس نے اس کے مقابل کھڑے ہوتے ہوئے اس سے کہا تھا. ہاں، بہت معصوم ہو یار، یا پھر بننے کی کوشش کر رہے ہو. تمہیں اچھی طرح پتا ہے بندے کو دشمنی وہاں سے نکالنی چاہیے جہاں سے دشمن تڑپ کر رہ جائے. اور تم تو جانتے ہو ہم مردوں کا ویک پوائنٹ ہماری کمزوری، ہماری پسندیدہ عورت ہی ہوتی ہے. اور تمہاری کمزوری، تمہاری پسندیدہ عورت تمہاری اینجل ہے. تبھی تو میں اسے یہاں لایا ہوں. تو پیارے دشمن، میں کیسے تمہاری اینجل کو بیچ میں نہ لاؤں. اس نے کہا لگاتے ہی اپنا ہاتھ ہوا میں کیا تھا اور ہاتھ میں پکڑی ڈنڈی نما چھڑی اس کی جانب کی تھی. اس میں سے روشنی نکلنا شروع ہوئی تھی جو سیدھی اس سامنے لیٹی بے ہوش لڑکی کے وجود کی طرف جا رہی تھی. نہیں پلیز ایسا مت کرو، نہیں پلیز ایسا مت کرو. اس نے چیختے ہوئے اس جادو کو اپنے جادو سے توڑنے کی کوشش تو کی تھی مگر وہ اب کمزور ہو چکا تھا جس کی وجہ سے وہ اس کے جادو کو اس تک پہنچنے سے روک نہ پایا اور وہ روشنیاں سیدھا اس لڑکی تک
پہنچنے لگی تھیں کہ وہ بھاگتا ہوا اس کے سامنے اس کی ڈھال بن کر کھڑا ہوا تھا، مگر اس آدمی نے اپنے ہاتھ سے اسے اٹریکٹ کر کے جادو کی مدد سے پیچھے پھینک دیا تھا، اور وہ خطرناک روشنیاں اس لڑکی کے جسم میں جذب ہونا شروع ہوئی تھیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ صنف نازک بنا کسی قصور کے جل کر خاک ہو چکی تھی۔ اینجل! اس نے درد کی شدت سے چیختے ہوئے اسے پکارا تھا، مگر تب تک وہ مکمل طور پر جل چکی تھی۔ پاس آؤ، ایک التجا سن لو، پیار ہے تم سے بے پناہ سن لو، ایک تم ہی کو خدا سے مانگا ہے، جب بھی مانگی کوئی دعا سن لو، ابتدا عشق کی ہوئی تم سے، تم ہو چاہت کی انتہا سن لو۔ اسے مار کر پیٹر نے زمین پر صدمے کی حالت میں بیٹھے فرحان کو قید کر لیا تھا۔ پیٹر، تو نے اچھا نہیں کیا، زخمی شیر بہت خطرناک ہوتا ہے، وہ اپنے دشمن کو وہاں چوٹ دیتا ہے جہاں سے چوٹ کا اصل مطلب سمجھ آئے۔ تم نے شیر کو زخمی کر کے بہت غلط کیا ہے۔ زخمی شیر تجھے زخم کا اصل مطلب ضرور بتائے گا، اپنی باری کا انتظار کرنا بس۔ فرحان نے لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھتے وارن کیا تھا، اور یوں 700 سال پہلے دشمنی کا آغاز ہو گیا تھا۔ 700 سال بعد ہوا میں چلتی اسکرین پر لوگوں کی حرکات بند ہو گئی تھیں۔ ماضی ختم ہو گیا تھا۔ سب کو اپنا آپ معلوم ہوا تھا کہ کون کیا تھا اور کیوں تھا۔ کیا ہوا تھا اب سے پہلے سب کو معلوم ہوا تو سب سکتے کے عالم میں بیٹھے خاموش تھے۔ کسی کے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسا ریئیکٹ کرے، کیونکہ سب کچھ ناممکن سا تھا جو ان کی زندگی میں ہوا تھا۔ بھلا ایسا بھی ہو سکتا تھا کیا؟ مگر ایسا ہو چکا تھا خیالی دنیا میں۔ رمشا زرینہ ماہم دلنشی اور مشی میں نظروں کا خاموش تبادلہ ہوا تھا۔ پھر ان کی نظروں نے سامنے کھڑے اپنے اپنے پارٹنر کی جانب دیکھا تو وہ انہی کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے یقین ہے آپ سب کو معلوم ہو گیا ہوگا ساری حقیقت کا۔ فرحان نے گفتگو کا آغاز کیا تو سب نے اثبات میں سر ہلایا تھا، کیونکہ نہ سمجھنے والی کوئی بات تھی ہی نہیں۔ ماہم، تم وہ منتر یاد کرنے کی کوشش کرو جو تمہارے بابا نے تمہیں بتایا تھا۔ تم جیسے وہ منتر پڑھو گی، پیٹر کے اوپر سے وہ جادوئی حفاظت گھیرا ختم ہو جائے گا، پھر ہی میں اس سے انتقام لے سکوں گا۔ فرحان نے نرم لہجے میں ماہم کو دیکھتے کہا تو اس نے اثبات میں سر ہلایا تھا اور یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر بہت دیر کی کوشش کے باوجود بھی جب اسے کچھ یاد نہ آیا تو وہ حسب عادت رونے لگ گئی۔ ماہم، فرحان اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ فوراً اس کی جانب لپکا اسے پکارنے لگا تھا۔ مجھے یاد نہیں آ رہا کچھ، وہ روتے ہوئے بولی تو فرحان نے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ اچھا رو نہیں، سب یاد آ جائے گا، اس نے اسے کسی بچے کی طرح بہلاتے ہوئے کہا تو وہ چپ ہو گئی تھی۔ ماہم آج سے میرے ساتھ رہے گی، میں آج اس سے نکاح کروں گا، جو غلطیاں پہلے کی ہیں وہ دوبارہ نہیں دہراؤں گا، اس لیے اب میں اپنی محبت کو خود سے مزید دور نہیں رکھ سکتا۔ فرحان نے اٹل لہجے میں کہا تو سب حیران ہوئے تھے۔ مگر ماہم، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ جہاں تک میرا خیال ہے ہونا تو نہیں چاہیے۔ اس سے پہلے دائم کچھ کہتا اس نے ماہم کو دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ جو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی
फौरन ना में सर हिला गई थी। फरहान उसे देख मुस्कुराया था। दाइम, मौलवी को बुलवाओ, मैं माहम के लिए ज़रूरत का सामान भेज देता हूँ। इसे अच्छी तरह दुल्हन के रूप में सजा दो। वो दाइम को कहकर रमशा से मुखातिब हुआ तो उसने हाँ में सर हिला दिया था। फिर वो दाइम, आतिफ और यासिर और फहद को लेकर बाहर चला गया था। तुम शादी करना चाहती हो माहम? दिलनशी ने दिल में आया सवाल दागा तो उसने उसे देखा। मैं नहीं जानती, मगर मुझे इतना पता है, मैं बचपन से अकेली पली बड़ी हूँ। दुनिया के नशेबो फराज देखे हैं, कौन कब कहाँ बदल जाए ज़माने की चालें देखी हैं। इंसानों को पल भर में गिरगिट से भी ज़्यादा जल्दी रंग बदलता देखा है, और अब अपनी ज़िंदगी के सबसे हैरत ज़दा कर देने वाली हकीकत जानी है, जो माजी के दुख को ताज़ा करने के सबक के साथ एक सबक भी दे रही है। जो हम पहले गंवा चुके हैं उसे अब संभाल कर रखें, क्योंकि किस्मत दोबारा मौका बहुत कम लोगों को देती है। मैंने फरहान की आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी है, इसलिए मैंने हाँ कर दी थी। बाकी यहाँ तो शादियाँ बिना मोहब्बत करने वालों की भी टूट जाती हैं और प्यार करने वालों की भी टूट जाती हैं। बस खुदा पर यकीन रखते हुए हाँ कर दी। आगे जो किस्मत में लिखा होगा होना तो वही है ना। उसने मुस्कुराकर तफसील से उन्हें अपना नुक्ता नज़र बताया था। तुम लोगों को एक मशवरा दूं? उसने इजाज़त चाही तो सबने असबात में सर हिलाया। तुम लोग भी अपने हमसफ़र चुन लो। अरे चुन तो पहले चुके हो, अब उन्हें पालो। अगर वो तुम्हारी जानिब एक कदम बढ़ाएं तो तुम 2 कदम बढ़ाकर उनका हाथ थाम लेना। उसने सबको देखते मुखलिसाना मशवरा दिया तो सबने हौले से मुस्कुराकर असबात में सर हिलाया था, क्योंकि बात उसकी भी वजह थी। किसी ना किसी से तो शादी करनी थी। अब जब हकीकत आश्कार हो चुकी है तो उनसे शादी क्यों ना कर ली जाए जो पहले से दिल में समाये हुए थे। फरहान, इतनी जल्दी क्या है? तुमने अभी बदला लेना है। दाइम ने बाहर आते ही उसे कहा तो वो उसे देखने लगा था। हाँ तो? उसने आईब्रो उचकाकर पूछा था। हाँ तो का क्या मतलब है फरहान? दाइम ने हैरानगी से कहा। फरहान अपनी मर्जी का मालिक है, तुम जानते हो ये। माहम को हासिल करना मेरी पहली ख्वाहिश है। बाकी रही बदले की बात तो पीटर को इस बार मात देकर रहूंगा मैं। अब मरने की बारी उसकी है, उसने संजीदगी से कहा था। फरहान, बस दाइम। दाइम कुछ कहता कि फरहान के हवा में होते बुलंद हाथ और मुंह निकले अल्फाज ने दाइम के निकलने वाले अल्फाजों को मुंह से निकलने से रोक दिया। आतिफ, ये कपड़े लो और अंदर देकर आओ। दाइम, तुम जाकर मौलवी लेकर आओ। फरहान ने हवा में बुलंद हाथ को घुमाया और कुछ पढ़ा तो सामने रखी मेज पर शादी का लाल जोड़ा और कुछ जरूरी सामान नमूदार हुआ था, जो उसने आतिफ को थमाते कहा, फिर दाइम से मुखातिब हुआ था। आतिफ सामान लेकर फौरन कमरे में गया तो सामने उसे माहम मुस्कुराती नजर आई। वो शायद कोई बात सुनकर मुस्कुराई थी। ये कपड़े भेजे हैं फरहान ने। उसने कपड़े उनके सामने जमीन पर रखते कहा और फौरन कमरे से निकल गया था। इतनी जल्दी आ गए कपड़े? जरीना ने हैरानगी जाहिर की थी। तुम नहीं जानती, माहम के होने वाले शौहर जादूगर हैं, घुमाई होगी छड़ी। रमशा ने शरारत से कहा तो सब मुस्कुरा दिए थे। माहम के चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, हमेशा दुआ है वो मुस्कुराती रहे। आतिफ ने बाहर आते ही फहद से कहा था, जिसे फरहान ने भी सुना था। बाज लोग हमेशा इसलिए भी हंसते मुस्कुराते नजर आते हैं क्योंकि वो बर वक्त जान चुके होते हैं कि किसी के सामने रोने का कोई फायदा नहीं। मसाइल तो हर किसी की जिंदगी में है और किसी को बताने या जताने से मिलने वाली 2 पल की हमदर्दी मसाइल का मुस्तकिल हल नहीं है।
فرحان نے ماہم کے متعلق سنجیدگی سے کہا تو اسے جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ چلو تم لوگ بھی تیار ہو جاؤ، وہ ان سے کہتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ یار یہ سب سن لیتا ہے، عاطف نے منہ بسورے کہا تو فہد مسکرایا تھا۔ اس کے کان بہت تیز ہیں، چل آجا تیار ہو جائیں، پھر ہم بھی شادی کے متعلق کچھ سوچیں گے۔ اس نے مسکرا کر شرارت سے کہا تو عاطف مسکرایا تھا۔ رمشا، زرینہ اور دلنشیں نے ماہم کو بہت نہ سہی مگر اپنی طرف سے آلہ تیار کیا تھا۔ مشی تو بس ان کی اسسٹنٹ بنی پڑی تھی، کبھی یہ پکڑا دو کبھی وہ پکڑا دو، بس وہ اسی میں گھن چکر بن کر رہ گئی تھی۔ ماہم کو تیار کر کے وہ چاروں بھی سادہ سا تیار ہو گئی تھیں۔ پھر مولوی صاحب کو بھی دائم لے آیا تھا۔ کچھ دیر بعد فرحان اور ماہم کا سادگی سے نکاح ہو گیا تھا۔ ماہم اب مسز فرحان بن گئی تھی۔ جہاں سب خوش تھے وہاں دائم تھوڑا فکر مند بھی تھا اور اس کی فکر بھی جائز تھی، لیکن فرحان کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ نکاح کے بعد فرحان کے کمرے میں ماہم کو بٹھا دیا گیا تھا، جو کہ فرحان تیار کروا چکا تھا۔ ماہم حجلہ عروسی میں لال جوڑا پہنے دلہن کے روپ میں نکھری نکھری سی بیٹھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کہتے ہیں شادی کے دن دلہن اور دولہے پر روپ آتا ہے، وہی روپ آج ماہم اور فرحان پر آیا تھا۔ فرحان دروازے کو لاک کرتا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا بیڈ کی جانب بڑھا تھا، وہیں اس کے قدموں کی چھاپ اپنے پاس سنتے اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں پسینے سے گیلی ہونے لگی تھیں، ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمودار ہوئی تھیں۔ وہی ازلی روایتی شرم و حیا جو عورت کا زیور ہوتی ہے، وہی آج وہ محسوس کر رہی تھی، جو کہ قدرتی تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھا اور اسے دیکھنے لگا تھا، جو پلکوں کی جھالر گرائے اپنے ہاتھوں کو تکنے میں مصروف تھی یا ظاہر کر رہی تھی۔ ماہم، ماحول میں چھائی خاموشی کو فرحان کی گھمبیر آواز نے توڑا تھا۔ جی، اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ہکلا کر کہا۔ مجھے دل لبھا دینے والی باتیں کرنی نہیں آتی اور نہ ہی میں کوئی فضول سے وعدے کروں گا، بس اتنا کہوں گا تم اور میں آج رشتہ ازدواج میں جڑ گئے ہیں، ہمارے ایک دوسرے پر حقوق ہیں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ تمہارے حقوق ادا کروں، تمہیں خوشی دوں اور تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ آنے دوں۔ یہ میری ذمہ داری ہے اور میں پوری ایمانداری سے اسے ادا بھی کروں گا۔ فرحان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو ماہم کے لبوں نے مسکراہٹ کو چھوا تھا۔ وہ بالکل اس کی سوچ کے مطابق تھا۔ فلمی دنیا سے بھاری بھرکم ڈائلاگ بول کر اپنا دھول چمانے والوں میں سے نہ تھا، بلکہ سیدھی بات بتا کر اپنا مدعا سامنے رکھنے والوں میں سے۔ ہم اکثر ایسے وعدے جذبات میں آ کر جاتے ہیں جنہیں ہم وقت آنے پر نبھا نہیں پاتے۔ اس طرح دوسرے انسان کے سامنے بنا ہمارا امیج خراب ہو جاتا ہے۔ وہ ہمیں دوغلا انسان سمجھنے لگتا ہے کہ ہم ویسے بس باتیں اور وقت پڑنے پر محض دیکھنے والوں میں سے ہیں۔ میں بھی اپنی ذمہ داری نبھانے کی پوری کوشش کروں گی۔ اگر کبھی مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو معاف کرنا، مگر میری غلطیوں کو دل میں نہ رکھنا، اس سے رشتے کمزور ہوتے ہیں۔ ماہم نے بھی جواباً اپنی بات اس کے سامنے رکھی تو اس کے لب مسکرائے تھے۔ بے فکر رہو، ہمارا رشتہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ جب نبھانے کی چاہ دونوں طرف سے ہو تو ایسے رشتے آسانی سے نہیں ٹوٹتے۔ فرحان کے کہنے پر ماہم نے اسے دیکھتے اسبات میں سر ہلا کر اس کی بات کو درست قرار دیا تھا۔ یہ لو تمہاری منہ دکھائی۔ اس نے ایک مخملی ڈبیا شیروانی کے کرتے کی جیب سے نکال کر اس کے سامنے کرتے کہا تھا۔ رات کا اندھیرا ختم ہونے لگا تھا۔
دور کہیں سے فجر کی اذانوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ فجر کی اذان کی آواز جیسے ماہم کے کانوں میں پڑی، اس نے اپنی نیند سے بوجھل ہوتی آنکھیں کھولی تھیں۔ ابھی مشکل سے 1 گھنٹہ ہوا تھا کہ فرحان نے اسے سونے دیا تھا، ورنہ ساری رات اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگوتا رہا تھا۔ وہ اٹھی تو نیند اسے اپنی آغوش میں لے رہی تھی، بار بار آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ اس نے ایک نظر برابر میں دیکھا تھا جہاں فرحان کمفرٹر اوڑھے آنکھیں موندے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ فرحان، فرحان، اس نے خمار زدہ آنکھیں اس پر ڈالے اسے پکارا تھا۔ مقصد اسے اٹھانا تھا۔ کیا ہے، سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو ماہم۔ وہ کسمسا کر اسے کہتا کروٹ لے کر دوبارہ سو گیا۔ ماہم بیڈ سے اتری اور مرے مرے قدم اٹھاتی واش روم کی جانب چل دی۔ فریش ہو کر وضو بنا کر باہر نکلی اور دوپٹہ نماز کے لیے باندھا۔ یہاں وہاں نظریں دوڑا کر دیکھا تو جائے نماز نہیں دکھا۔ وہ حیران ہوئی تھی، اس نے سب کچھ رکھا مگر جائے نماز کیوں نہیں؟ وہ چلتی اس کے پاس آئی تھی جو بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹا ہوا سو رہا تھا۔ فرحان، فرحان اٹھے نا، وہ اسے اٹھاتی بولی تو اس نے آنکھیں کھولے اسے دیکھا۔ کیا ہوا ماہم؟ اس نے خمار آلود لہجے میں استفسار کیا۔ فرحان، مجھے نماز پڑھنی ہے، جائے نماز کہاں ہے؟ اس نے اسے دیکھتے پوچھا۔ نماز پڑھ کر کیا کرو گی؟ فرحان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ بطور مسلمان ہمارا فرض ہے نماز پڑھنا، اس نے اسے بتایا تھا۔ اچھا، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا تھا کیونکہ اس کا بالکل موڈ نہیں تھا مذہبی باتوں کو لے کر اس سے لڑنے یا بحث کرنے کا۔ یہ لو جائے نماز۔ اس نے کچھ پڑھا تو اس کے ہاتھ میں جائے نماز آ گیا تھا۔ وہ اسے اس کی جانب بڑھاتا بولا جسے وہ تھام چکی تھی۔ اس نے جائے نماز بچھائی اور نماز ادا کی۔ دعا کر کے وہ جائے نماز کو اپنی جگہ پر رکھ دی، بیڈ پر آ گئی تھی جہاں فرحان لیٹا ہوا تھا۔ سویا تو نہ تھا، وہ بس آنکھیں موندے لیٹا تھا جب اس کے کانوں میں ماہم کی آواز گونجی۔ قرآن الحکیم میں اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر کچھ اس طرح تعجب فرماتے ہیں کہ کیا تم بدل دینا چاہتے ہو ادنا درجے کی چیز کو اس چیز کے مقابلے میں جو کہ اعلیٰ درجے کی ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے بہت اعلیٰ درجے کا انتظام کیا ہوتا ہے، ایسا انتظام جو ہماری زندگی اور آخرت کے واسطے خیر کا باعث ہوتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ کم تر چیزیں مانگتے ہیں جو کہ نہ تو ہمیں دنیا میں فائدہ دیتی ہیں اور نہ کہ آخرت میں۔ وہ محض وقتی خواہشات ہوتی ہیں اور ہم ان کو حاصل کرنے کے لیے ایڑیاں رگڑتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑا کے مانگتے ہیں، مگر ہمارا رب صرف اس لیے ہماری دعا نہیں سنتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے نے جو صبر کیا ہے، جو مشقت کاٹی ہے، وہ بڑی اعلیٰ درجے کی ہے، وہ معمولی اور عام سے صلے سے بڑھ کر اچھی تقدیر کا اہل ہے۔ وہ قادر المطلق ہونے کے باوجود اگر ہماری مانگ پوری نہیں کرتا تو صرف اس لیے کہ وہ ہماری بھلائی ہم سے بہتر جانتا ہے۔ تو مجھے بھی نا کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جب کبھی میں اللہ کریم و رحیم سے کسی غلط چیز کی امید لگاتی ہوں، ضد کرتی ہوں کچھ ایسا مانگ لوں جو میرے لیے خیر و بھلائی کا باعث نہ ہو، تو میرا رب میری خواہش پہ بھی ایسے تعجب کرتا ہوگا کہ اے میرے بندے، کیا تو بدل دینا چاہتا ہے ایک کم تر چیز کو ایسی چیز کے مقابل جو کہ اعلیٰ درجے کی ہے؟ مگر آج اس نے مجھے آپ سے ملوا کر ثابت کر دیا کہ میں کبھی اس کی حکمت کو سمجھ نہیں سکتی۔ میں جتنا شکریہ ادا کروں اتنا ہی کم ہے اس پاک ذات کا۔ وہ خوشی سے بول رہی تھی جبکہ وہ آنکھیں موندے اسے سن رہا تھا۔ فرحان، اس نے اسے دیکھتے اسے پکارا۔ جی، اس نے ہونس آنکھیں موندے جواب دیا۔
ایک بات پوچھوں؟ اس نے اجازت چاہی۔ ہاں پوچھو نا۔ وہی آنکھیں موندے اجازت دی گئی۔ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے اپنے دل میں آیا سوال پوچھا جس پر اس نے اسے دیکھا تھا۔ ساری گفتگو میں پہلی بار اس نے آنکھیں کھولی تھیں۔ کیونکہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس سے مانگنے کا۔ ہاں میں مسلمان ہوں، مگر اس نے کبھی میرا خدا ہونے کے ناطے میری مدد نہیں کی۔ کتنے سال میں قید میں رہا، اس نے مجھے اس قید سے رہائی نہیں دلوائی۔ اپنے بلبوتے پر آزاد ہوا ہوں میں، نہ پہلے اور نہ اب اس نے کبھی میری مدد کی۔ تو میں کیوں اس کے سامنے جھکوں؟ کیوں کروں اس کی اطاعت؟ وہ اٹھ کر بیٹھتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ آپ اتنے بدگمان ہو گئے ہیں اللہ سے؟ وہ ہمت کرتی بولی تھی۔ بدگمانی بھی آ ہی جاتی ہے جب مدد کرنے والا کوئی نہ ہو تو۔ وہ طنزیہ انداز میں بولا تھا۔ شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے فرحان۔ وہ اللہ کے خلاف بندے کو ورغلاتا ہے، اسے بدگمان کرتا ہے صرف اپنی دشمنی نکالنے کے لیے۔ آپ کو بھی شیطان نے بدگمان کیا ہے، منفی سوچیں آپ کے ذہن میں ڈالی ہیں، مگر آپ کو ان خیالات کو دل سے نکالنا چاہیے۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ بس ماہم، میں نہیں چاہتا کہ شادی کے پہلے دن ہم میں لڑائی ہو جائے۔ تم اپنی یہ مذہبی باتیں بند کرو۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک ہے میں نہیں کہتی، مگر ایک بار، بس ایک بار زندگی میں کبھی آپ کو یہ احساس ہو کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، عقل کام نہیں کر رہی، تو اللہ سے مدد مانگ کر ضرور دیکھیے گا، وہ آپ کی مدد ضرور کرے گا، اور انشاءاللہ آپ کے دل میں چڑھی میل بھی جلد اتر جائے گی۔ وہ اسے کہتی فوراً بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ مقصد بات ختم کرنے کا تھا، فرحان کا بھی مزید بحث کرنے کا ارادہ نہ تھا۔ وہ بھی لیٹ گیا تھا۔ صبح کا سورج ہر طرف روشنی پھیلائے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ کچن میں ناشتہ بنا رہی رمشا کو احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ کب دائم اس کے پیچھے آیا۔ اس نے گلا کھنکارا تو اس اچانک آواز پر وہ جو توے پر پھینٹا ہوا انڈا ڈال کر اسے فرائی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، ڈر کے مارے وہ انڈا اتنی زور سے توے پر گرا کہ اس پر گرم تیل اچھل کر رمشا کے ہاتھ پر آن گرا۔ آہ! درد کے مارے اس کی آواز نکلی تھی اور اس نے ہاتھ کو دیکھا تھا۔ دائم فوراً آگے ہوا تھا۔ سوری۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اپنی غلطی کی معافی مانگ رہا تھا۔ فوراً اس کا ہاتھ دھلا کر اس پر ٹیوب لگائی تھی اس نے۔ رمشا اسے اپنی فکر کرتے یکٹک دیکھ رہی تھی۔ درد کی شدت جانے کہاں سو گئی تھی۔ اس نے کبھی اپنی ماں اور بہن کے علاوہ اپنے لیے کسی کی فکر نہیں دیکھی تھی۔ آج یوں اجنبی کو اپنے لیے فکر مند ہوتا دیکھ وہ ساکت ہو گئی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں اس کے لیے کچھ تھا جو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی گرفت سے نکالتے اسے بتایا۔ سوری، مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ وہ اب بھی شرمندہ سا دکھائی دے رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ آپ نے جان بوجھ کر نہیں کیا،